آج ہمارے معاشرے میں یہ موسیقی زیادہ ہوتی ہے شادی کے موقع پر. بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں, نمازی لوگ ہوتے ہیں, صف اول کے نمازی, جب شادی کا موقع آتا ہے ان کے گھروں میں گانے بج رہے ہوتے ہیں, گاڑیوں میں گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں, بے پردگی کا ماحول ہوتا ہے, حالوں کے اندر موسیقی چل رہی ہوتی ہے. اس نادان سے کہہ دو کہ اللہ کا حکم کیوں توڑ رہا ہے, رب کے عذاب کو کیوں دعوت دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جاؤ, ہماری خوشی میں خلل نہ ڈالو, یہ تو ہماری خوشی کا موقع ہے. ارے اللہ کے بندے, رب کو ناراض کر کے کون سی خوشی ہے؟ رب السماوات والارض کے احکامات کو توڑ کر کون سی خوشی ہے؟ امام الانبیاء کے احکامات کو توڑ کر کون سی خوشی ہے؟ اس لیے ہر وہ شادی جس میں موسیقی ہو, ہر وہ شادی جس میں بے پردگی ہو, رب کے احکامات کو توڑا گیا ہو, وہ 1 سال سے زیادہ نہیں چلتی. 1 سال سے زیادہ نہیں چلتی. 1 سال کے اندر اندر طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور جو شادیاں اس طرح ہوتی ہیں, جن بہوؤں کو اس طرح لایا جاتا ہے, ساس بہو کی ہمیشہ لڑائی ہوتی, اس گھر میں میاں بیوی ہمیشہ آپس میں جھگڑے میں رہتے ہیں, اس گھر میں ہمیشہ باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے. جن شادیوں کی بنیاد رب کی نافرمانی میں ہوگی, اللہ کی قسم اس میں سکون نہیں ہوگا, نہیں سکون دے گا اللہ تعالیٰ کہ رب کے حکموں کو توڑے اور سکون مل جائے. میں یہ 3 واقعات عرض کروں گا. مکافات عمل ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کی کتاب ہے, اس نے آج کے دور کے واقعات لکھے کہ جنہوں نے شادی بیاہوں میں رسم و رواج میں موسیقی کو عام کیا, اللہ نے دنیا میں انہیں کیا سزا دی. ڈاکٹر عبد الغنی فاروق اپنے دوست کا واقعہ لکھتے ہیں. ان کے دوست کا نام تھا عبد العلیم. کہتے ہیں یہ بھی ڈاکٹر تھا اور یہ سعودیہ گیا, وہاں اس نے کلینک کھولی, وہاں علاج کرتا رہا. پھر کافی عرصے کے بعد یہ پاکستان آیا. ڈاکٹر عبد العلیم کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا. جب یہ آیا تو اس نے اپنے علاقے میں ایک کلینک کھولی اور وہیں اس کا کاروبار اچھا چلتا رہا, مریض اس کے پاس علاج کے لیے آتے رہے. جب اس کی بڑی بیٹی کی شادی کی باری آئی تو اس نے لاہور کے اندر ایک ہوٹل بک کروایا. اس ہوٹل کا نام تھا ہلٹن ہوٹل اس نے بک کروایا. ڈاکٹر عبد الغنی کہتے ہیں مجھے بھی دعوت دی کہ آپ ضرور آؤ گے, تو میں ان کی دعوت پر وہاں پہنچا. کہا کہ وہ سب سے مہنگا ہوٹل تھا, اور جب ہوٹل میں گئے ہیں تو وہاں بے پردگی عام تھی, مردوں اور عورتوں میں کیمرے لگے ہوئے تھے. اور کہا اس نے کھانے میں اتنا اسراف کیا تھا, صرف میٹھے کھانے کی ڈشیں 8 سے زیادہ تھی, صرف میٹھا کھانا, دیگر کھانے کی ڈشیں تو اس کے علاوہ تھی. اور کہا جب عین سب لوگ جمع ہو گئے, پھر یہ اپنی بچی کو لے کر آیا تو لائٹیں بند ہوئی, اور جیسے ہی ہال میں اس کی بیٹی داخل ہوئی تو کیمروں کی روشنیوں کو عام کر دیا گیا, موسیقی بجنا شروع ہو گئی. بچی نے نیم برہنہ لباس پہنا ہوا تھا, بال بکھرے ہوئے تھے, جسم سب کو نظر آ رہا تھا, اور اس کے پیچھے اس کی دوسری بہن آ رہی تھی, اور ڈاکٹر عبد العلیم کی بیوی بھی اس طرح نیم برہنہ لباس پہن کر آئی. تو کہا مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ بظاہر دیندار آدمی تھا, سعودیہ میں وقت گزارا, لیکن اس نے اس طرح اپنی بیٹی کی شادی کی. تو یہ کہتے ہیں میں گیا اور میں نے اس سے کہا آپ نے اچھا نہ کیا, آپ نے رب کے حکموں کو توڑا. وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, آج رسم و رواج ہے, آج کی شادیاں اسی طرح ہوتی. ڈاکٹر عبد الغنی کہتے ہیں میں واپس آ گیا, 5 سے 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے, ایک دفعہ دوبارہ میرا وہاں چکر لگا, ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا سناؤ کیا حال احوال ہیں. کہا کیا بتاؤں, وہ جو بڑی بیٹی کی شادی کی تھی اسے طلاق ہو گئی ہے, 3 طلاقیں ہو گئی, وہ گھر آ چکی ہے, پتہ نہیں کیوں اس نے طلاق دے دی. لڑکا کہتا ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی, اس نے طلاق دے کر دوسری شادی کر دی. ایک اندازے کے مطابق اس نے 25 لاکھ روپے شادی پہ لگایا تھا صرف کھانے پر, اور شادی 6 مہینے سے آگے نہ چل سکی. رب کی نافرمانی کرو گے اور وہاں محبتیں قائم ہوگی. وہی شوہر جس نے محبت سے شادی کی تھی, اللہ نے دل پلٹ دیا, وہی دلوں میں نفرت آ گئی, 6 مہینے کے بعد گھر ویران ہو گیا. تو کہتے میں نے اسی وقت کہا تم نے بنیاد غلط رکھی تھی, اس لیے اللہ نے تمہیں سزا دی. انہوں نے اس میں ایک دوسرا واقعہ لکھا اپنے ہی ایک علاقے کے شخص نعیم ڈار کا. نعیم ڈار نامی ایک شخص تھا, جب اس کی اپنی شادی کی باری آئی تو انہوں نے ان کو بھی دعوت دی, اور کہا جو انہوں نے ہال بک کروایا وہ میرج ہال تھا, اور اس ہال کے اندر چاروں طرف موسیقی کو عام کیا تھا کہ جیسے ہی مہمان آئیں گے موسیقی چلنا شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر عبد الغنی لکھتے ہیں کہ جب ہم کھانے کے لیے ہال میں پہنچے, میں تقریباً رات 10 بجے پہنچا تو ہال میں کوئی نہیں تھا, تو میں باہر نکلا, ٹہلتا رہا. جیسے 11 بجے آیا تو مہمان آنا شروع ہوئے.
11:30 بجے تک جب سب مہمان آ گئے تو اس نے جو سامنے کی جگہ تھی اسٹیج، اس اسٹیج سے کرسیاں صوفے ہٹوائے اور رقاصہ 2 ناچنے والی لڑکیوں کو لایا، اور وہ لڑکیوں کو لایا تاکہ وہ ناچیں اور سب دیکھیں. کہا کھانا ناچ کے بعد ہوگا. لڑکیاں آگے ناچ رہی ہیں اور موسیقی پورے حال میں لگی ہوئی ہے اور سب کو گویا دعوت نظارہ کہ تم یہ دیکھو. کہتے مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں تو اٹھ کے آ گیا، لیکن 2 مہینے ہوئے تھے گھر والی اس کی یہی بیمار ہو گئی، کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئی. کہا آئے دن ان کا گھروں میں جھگڑا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی. کہا 3 مہینہ آیا تو اس نے اپنی گھر والی کو چھوڑ دیا اور اسے طلاق دے دی، خود بھی پھر ساری زندگی پریشان رہا. شادی کرتا تھا، رشتہ مانگتا تھا، لوگ رشتہ نہیں دیتے تھے. مال دولت تھا لیکن رشتہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ شادی 3 ماہ سے آگے نہ چل سکی. اس لیے جس شادی میں خدا کی نافرمانی ہوگی وہاں سکون کبھی نہیں ہوگا، وہاں میاں بیوی میں محبت کی زندگی نہیں ہوگی، اس گھر میں ساس بہو کے درمیان اطمینان کا ماحول نہیں ہوگا. انہوں نے ایک تیسرا واقعہ اس میں نقل کیا، یہ گجرانوالہ شہر کا تھا کہ ایک شخص کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے. جب اس نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کی تو عموماً انسان جب بڑے بیٹے بیٹی کی شادی کرے تو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہ میرے پاس بھی دولت ہے، میرے پاس بھی پیسہ ہے. نادان نہیں سمجھتا یہ پیسہ تو رب نے دیا ہے، یہ تو آزمائش کے لیے دیا ہے، تکبر کے لیے تو نہیں دیا. اب اس نے جب بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہی تو اس نے رقاصہ عورتوں کو بلایا، لوگوں کو جمع کیا ایک گراؤنڈ کے اندر اور موسیقی عام کر دی اور لڑکیاں اس میں ناچ رہی تھیں. اور اس نے اس دوران شراب عام کی کہ جو شراب پیے گا اس کے لیے شراب مفت ہوگی. شراب کو عام کیا، رقص کی محفل لگا دی. کہا یہ پوری رات رقص ہوتا رہا اور موسیقی بجتی رہی. 4 سے 5 مہینے نہیں گزرے تھے، یہی بڑا بیٹا ہیرون کے نشے میں لگ گیا. ہیرون کے نشے میں ایسا لگا کہ بیماریاں اتنی ہو گئی، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے محال ہو گیا. جو اس کی وہی بیوی تھی جسے رب کی نافرمانی کر کے بیاہ کے لایا تھا، اس نے خلا لے لیا کہ میں اس ہیرونچی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ خلا لے کر چلی گئی. آگے اللہ نے سزا یہ دی، کہا اس شخص کی 4 بیٹیاں تھیں، پہلی بیٹی کی شادی ہوئی، اس سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، دونوں ذہنی طور پہ معذور تھے. دوسری بیٹی کی شادی کی، اس سے کوئی اولاد ہی پیدا نہیں ہے. جو دوسرا بیٹا تھا اس کی شادی آگے کی، وہ کچھ دنوں بعد ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا. اللہ سزا دے رہا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. رب کی نافرمانی کرے گا اللہ سزا دے گا، ہر گناہ کا بدلہ ہے. اس لیے خوشی ہو یا غم ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک دین ہے، ہماری ایک کتاب ہے، ہماری ایک شریعت ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے ہمارا رب کس کی اجازت دیتا ہے. خاندان ناراض ہوتا ہے ہو جائے، قبیلہ کٹتا ہے کٹ جائے، رب کا حکم نہ ٹوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ٹوٹے. جب اس درجے کا ایمان ہوگا تو اللہ دلوں کا سکون دے گا، اللہ اطمینان دے گا، رزق میں برکتیں دے گا. آخری ایک واقعہ عرض کروں، انہوں نے اسی کتاب میں لکھا ایک قمر بھٹی نامی شخص کا. کہا کہ یہ قمر بھٹی وہ شخص تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنی بہن کے لڑکے کے ساتھ کروایا، یعنی اس کا بھانجا بنتا تھا، بھانجے کے ساتھ نکاح ہو گیا. جس دن بارات آنی تھی اس دن اب اس کی جو بہن ہے وہ بھی آئی، ساتھ دلہا بھی آیا. یہ سارے لوگ باراتی آئے اور آ کر گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور آدھا گھنٹے تک وہاں موسیقی چلتی رہی. اور یہ خود لڑکے کی والدہ جو تھی یہ خود وہاں ناچنے لگ گئی اور اپنے بھائی کو دیکھا، کہا تو بھی ناچ، آج تو خوشی کا موقع ہے. اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہے، سینکڑوں لوگوں کے سامنے یہ بھائی بہن ناچ رہے ہیں. ادھر موسیقی اور گانا ہے اور یہاں رب کی نافرمانی اور ناچ چل رہا. جیسے یہ گانا اور موسیقی ہوئی، رخصتی ہو گئی، شادی ہو گئی. 3 سے 4 مہینے گزرے تھے کہ وہی جو لڑکا تھا اس نے دوسری شادی کر دی اور اس لڑکی سے کہا میں تجھے نہیں رکھ سکتا ہوں، میرے ساتھ اگر رہنا ہے صرف 2 ٹائم کا کھانا دوں گا، باقی کوئی حق تجھے نہیں ادا کر سکتا. تو اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، کہا میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، شاید اللہ نے مجھے اس گناہ کی سزا دے دی. پھر اسی کا بڑا بیٹا جاوید تھا لیکن نادان سمجھا نہیں. بڑے بیٹے کی جب شادی کروائی تو اس میں موسیقی کے لیے لوگوں کو لایا اور اتنے لوگ آئے کہ پورے گراؤنڈ میں ہال بنا کر اس میں گانا بجتا رہا. جب اس کے بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی، بڑا بیٹا شادی کے 1 ہفتے کے بعد ایسی نافرمانی پہ تل آیا. باپ سے کہتا تھا تو گاڑی سے کیا کرے گا، گاڑی کی تو مجھے ضرورت ہے. باپ کو دھکا دیا، گاڑی کی چابی لے کر خود آ گیا. باپ کام کا کہتا تھا تو بات نہیں مانتا تھا. باپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا کہ تو یہاں رہا کر، جو مال دولت تھی سب اپنے پاس لے لیا. اللہ نے گناہ کی سزا دی کہ اولاد کو نافرمان بنا دیا.
اور دوسری طرف سزا کیا دی کہ بیٹی کی آگے اس شوہر نے دوسری شادی کر دی، نہ اسے رکھا بھی نہیں اور اس کا حق بھی ادا نہ کیا، تو گویا نہ زندگی تھی نہ موت تھی۔ اس لیے گناہوں میں موسیقی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل رہا ہے۔ اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں، شادی کے موقع پر اپنے گھروں کی چھت پر بڑے بڑے ڈیگ رکھ کر گانا لگا کر پورے علاقے کو پریشان کرتے ہیں، اہل محلہ کو پریشان کرتے ہیں، رب کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اس گناہ سے ہم خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ بعض نادان تو مسجد کے پاس سے گزر کے گانا لگا لیتے ہیں، یہاں سے گزر رہے ہوں گے، گانا ٹیکسی میں چل رہا ہوگا، رکشے میں چل رہا ہوگا۔ پہلے ہندو ہوتا تھا، اس کے دل میں اللہ کے گھر کی اہمیت تھی، مسلمان کے دل میں رب کے گھر کی عظمت نہیں۔ ہندو جب کسی مسجد کو دیکھتے تھے، وہ آتے تھے تو سر جھکا دیتے تھے، رام رام کرتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا گھر ہے۔ اگر ان کے ہاتھ میں کوئی موسیقی، طبلہ یا باجا ہوتا، بند کر دیتے کہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ آ گئی۔ اور آج کا مسلمان عبادت کی جگہ دیکھ کر اور موسیقی تیز کر دیتا۔ تو یہ رب کی ناراضگی ہے، اس گناہ سے ہم بچیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کی لپیٹ میں آئیں اور زندگی کا سکون ختم